السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں فجر کے وقت اٹھ کر ریکارڈنگ کروں گی، ابھی میں سو جاتی ہوں۔ پھر میں کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے، میں آگے پیچھے لگی ہوئی ہوں فضول میں۔ کیا کیا میں نے کہ میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری کل کرکٹ ٹیم میں کون کون سی ٹیم کھیلے گی، تو ادھر سے میرا سارا دھیان نا اسی کے بیچ میں لگا رہا میں 1.5-2 گھنٹے سے وہی سب کچھ دیکھتی رہی۔ تو پھر مجھے ہوا کہ میں صبح فجر کے وقت جا کر نا پھر سے سو جاؤں گی، تو بہتر ہے کہ میں پہلے ریکارڈنگ کر لوں، تو پھر صبح اٹھ کے دل نہیں کرتا کرنے کا۔ 2-3 دن سے میں صبح اٹھ کے کر رہی ہوں نا، تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا، تو بہتر ہے کہ میں رات کو کر کے سو جاؤں، اور پھر یہ ہے کہ ٹائم پہ بھی آ جائے گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ مرمے کا احسان قسط نمبر 54۔ تو چلیے آئیے ایک مظہر پاشا کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں، مل کر جو کچھ اس نے کیا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ مرمے کا احسان قسط نمبر 54۔ تحریر عریج شاہ۔ رسل، میرا ارادہ آج ہی مظہر پاشا کو ختم کرنے کا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہی میں واپس استنبول کے لیے نکل جاؤں، اور بہتر یہی ہے کہ میں وہیں پر اسے ختم کر دوں۔ میشا کے ساتھ میں کسی لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، میں بھی اس سے مل لوں گا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ وہ میری کچھ مدد کر سکتی ہے، لیکن اب اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جانتی سب کچھ ہے، لیکن اس معاملے میں وہ میری کوئی مدد کر نہیں سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ انجم کو انصاف ملے، اس کا قاتل گنہگار ثابت ہو جائے دنیا کی نظروں میں، لیکن میشا اپنے باپ کے خلاف گواہی نہیں دے سکتی، کیونکہ اپنی ماں کا قتل ہوتے اس نے بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، اور قانون اس قاتل کے آئی وٹنس کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے میں مزید اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں مظہر پاشا کی ڈیڈ باڈی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن اب میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میرا ارادہ اس کی لاش کو میشا کے حوالے کر دینے کا ہے، اور جہاں تک میشا کی بات ہے تو اسے میں آج ہی بتا دوں گا کہ میں اس کے باپ کو ختم کر دینا ہے۔ فی الحال میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے 2 گھنٹے میں کیسے بھی واپس آنا ہوگا۔ مرم ہوٹل میں اکیلی ہے۔ وہ فون پر رسل سے بات کر رہا تھا، لیکن جبکہ رسل رفیل OW آج اپنا کام ختم کر کے سعودیہ سے ترکی کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم آج ہی اپنا کام ختم کر دو، ہم بھی آج رات 2 سے 2:30 تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ باقی تم میشا سے مل لو، پتہ نہیں اس نے تمہیں کیوں بلایا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس مظہر پاشا کے بارے میں کوئی بات بتا سکے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے کچھ بھی بتا پائے گی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، بہت عجیب سا بیہیویئر تھا اس کا، اسی لیے میں اس وقت مرم کو اکیلے چھوڑنے کا رسک لے رہا ہوں، ورنہ تم جانتے ہو ترکی میں میرے دشمنوں کی کتنے دشمن ہیں۔ میں ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ فی الحال تو مجھے کیسے بھی میشا سے مل کر واپس ہوٹل جانا ہے۔ ہوٹل سے نکلنے سے پہلے میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا تھا
کہ جب تک میں واپس نہ آؤں میری بیوی کے ساتھ رہے۔ اس کے لیے میں اسے الگ سے پیمنٹ کر دوں گا، اور تم لوگ بھی جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ میں یہ میشا والا معاملہ ختم کر کے تم سے ملتا ہوں۔ وہ فون رکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا تھا، جہاں سامنے بڑا ہوٹل تھا جہاں میشا نے اسے بلایا تھا۔ بولو میشا، تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ میرا ارادہ تھا تم سے ملنے کا ان 2 دنوں میں، لیکن تم اتنا ارجنٹ بلانے کی وجہ سمجھ نہیں سکا۔ تم ہو جس نے فون پر مجھ سے بات کی تھی۔ وہ ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھتی بولی تھی۔ قائزان نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے یہ لڑکی بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اب تک جو CCTV کیمرہ فوٹیج میں وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہا تھا، یا جتنا اس نے اس لڑکی کا پیچھا کیا تھا، وہ اس لڑکی سے بالکل الگ لگ رہی تھی۔ ہاں، میں ہوں قائزان کاظمی، جس کی فون پر تم سے بات ہوئی تھی، اس نے اسے جواب دیا۔ اگر کوئی لڑکا زبردستی میرے ساتھ ریلیشن شپ بنائے اور میں اسے انکار کروں تو کیا یہ میرے ساتھ ریپ ہوگا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو ایک لمحے کے لیے قائزان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ وہ ریلیکس سی پیچھے کرسی پر ٹیک لگاتی۔ اسے دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ بتاؤ، کس نے کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا حشر بگاڑ دوں گا، اس نے یقین دلایا تھا، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جیسے وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے وہ اس بارے میں بات ہی نہ کرنا چاہتے ہو۔ تم اپنے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتی، سمجھی میری بات کو؟ بتاؤ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ میں اسے عبرت کا نشان بنا کر اسے اس کے انجام تک پہنچا دوں گا۔ اسے اس کے انجام تک میں خود پہنچاؤں گی، اور اپنے باپ کو بھی۔ اور میں تمہیں اسی لیے یہاں بلا رہی تھی کہ میں نے اپنے باپ کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ غیرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے قائزان کاظمی۔ یا تو میرا باپ مر جائے گا یا پھر ایک اچھا انسان بن جائے گا، اور دوسرا موقع تو سب کو ملنا چاہیے۔ میں اپنے باپ کو ایک اچھا انسان بناؤں گی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی۔ قائزان کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ تمہارا باپ کبھی ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ وہ ایک مجرم ہے، اور ایسے مجرموں کو جیل کی 4 دیواری کے پیچھے ہونا چاہیے، یا پھر زمین سے 2 گز نیچے۔ ایک موقع مجھے دو اسے اچھا انسان بنانے کا۔ اگر میں فیل ہو گئی تو تم اسے جیل کی 4 دیواریوں کے پیچھے پھینک دینا یا زمین کے نیچے دفنا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ساتھ میں ہی ایک ویڈیو اس کے نمبر پر سینڈ کی تھی۔
قائزان نے فوراً ویڈیو کھول کر دیکھی تھی، لیکن اسے افسوس ہو رہا تھا اسے دیکھنے کے بعد۔ تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے یہ ویڈیو دیکھنے میں؟ ابھی تو ساری دنیا یہ ویڈیو دیکھے گی۔ مرد کو لگتا ہے یہ معاشرہ اس کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن شاید وہ بھول گیا ہے کہ یہ دنیا صرف انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے۔ تھوڑی دیر کی اس انٹرٹینمنٹ میں تھوڑی بدنامی میری ہوگی اور کریئر برباد اس کا ہوگا جس نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، اور باقی میرا باپ شرم سے مر جائے گا یا پھر ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم اس طرح کی ویڈیو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری زندگی، پوری زندگی خراب کر سکتی ہے، ساری زندگی برباد ہو جائے گی تمہاری۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ایک لڑکی کی زندگی اسی وقت برباد ہو جاتی ہے جب وہ اپنا یقین، اپنا اعتبار کسی لڑکے کے ہاتھوں میں تھماتی ہے، اور وہ لڑکا اس کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو بنا کر اسے دنیا کے سامنے شرمندہ کرتا ہے اور پھر اسے ذلیل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میرا بوائے فرینڈ تھا روہت۔ اس نے مجھے آج رات فون کر کے اپنے دوستوں کے پاس ہوٹل روم میں پہنچنے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ لوگ میرے ساتھ یہ کر سکیں، لیکن میں کوئی پروسیکیوٹر نہیں ہوں۔ یہ بات میں اسے بتاؤں گی اور اس کے گھٹیا دوستوں کو بھی بتاؤں گی۔ اسے لگتا ہے نا کہ عورت اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو جاتی ہے، تو اب اسے پتہ چلے گا کہ ہر عورت خاموش نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے سٹیپ لیتی ہیں۔ اس سے تھوڑی بدنامی میری ہوگی، لیکن سکون سے سر اٹھا کر وہ بھی نہیں چل پائے گا، اور میرے باپ کو اس کے کیے کی سزا مل جائے گی۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ قائزان پریشانی سے مظہر پاشا کو فون کرنے لگا تھا۔ جو کام وہ کرنے جا رہی تھی وہ اسے ایسا کوئی کام کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لڑکی اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی تھی۔ بولو، کیوں فون کیا ہے تم نے؟ دوسری طرف سے فوراً فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اسے مظہر پاشا سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ بھار میں جائے، جیے مرے، کچھ بھی ہو اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ایک معصوم لڑکی کی زندگی وہ برباد کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ وہ بھی اپنی ہی آنکھوں کے سامنے۔ اس کی بیٹی کتنی ضدی تھی وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ تمہاری بیٹی بہت غلط قدم اٹھانے والی ہے مظہر پاشا، اسے روک لو ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کی زندگی برباد ہونے سے بچا لو۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ پلیز پلیز دیکھو اپنی بیٹی کو، بچا لو۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ معصوم لڑکی برباد ہو جائے گی، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں
میری بیٹی برباد ہو جائے گی، کیوں اس کے ساتھ کچھ غلط ہوگا؟ مظہر پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس وقت وہ ایک کلب میں اپنے کلائنٹس کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کا انتظام کر کے لایا تھا، جن کی عمر 14 سے 16 کے درمیان تھی۔ آج اس نے اپنے کلائنٹس کو اتنا خوش کیا تھا کہ ان لوگوں نے اسے بہت بڑی رقم دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا۔ ایسے میں قائزان کا اس طرح کا فون آنا اسے مزید پریشان کر گیا تھا۔ وہ بچیاں چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ دوسری طرف قائزان ان کی آواز سنتے ہوئے بھی اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت اسے میشا کی فکر ہو رہی تھی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اسے ہوٹل سے نیچے کی طرف ایک بڑی سی LED اسکرین پر وہی ویڈیو چلتی ہوئی نظر آئی جو میشا تھوڑی دیر پہلے اسے دکھا کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ چکا تھا۔ وہاں موجود کتنے ہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو ہر موبائل پر آنا شروع ہو چکی تھی۔ جس طرح سے اس ویڈیو کی ہر موبائل پر سینڈنگ اور شیئرنگ ہو رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، اور اس کے پیچھے وائرل ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس لڑکی کی مرضی تھی اسے وائرل کرنے میں۔ اس کے فون پر رنگ ٹون بجی تھی۔ بلوٹوتھ آن ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے بھی ویڈیو ریسیو ہوئی ہے۔ وہ تھکا ہارا سا واپس اس کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی نے کیوں کیا تھا ایسا؟ کیوں؟ اس نے اپنی ہی زندگی برباد کر لی تھی۔ کیوں اس لڑکے نے کیا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ یہ مرد کا معاشرہ عورت کو سر اٹھا کر جینے کیوں نہیں دیتا تھا؟ کیوں اس لڑکی کے خواب توڑ دیتا تھا؟ کیوں اس کی زندگی برباد کر دیتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ ہر دور میں عورت ہی کیوں پستی ہے؟ میشا نے غلط انسان پر یقین کیا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی، لیکن محبت سے ہی غلط کی پہچان ختم کر دیتی ہے۔ یقیناً میشا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے محبت نہیں ملی تھی، وہ محبت جو اسے چاہیے تھی۔ اپنے باپ کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد اسے اپنے باپ سے کوئی لگاؤ نہ رہا تھا۔ اسے محبت چاہیے تھی، اور وہ محبت اس نے روہت سے پائی تھی، اور روہت نے اسے برباد کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا میشا ایک بہادر اور بولڈ لڑکی ہے۔ وہ آنے والے حالات کو سمجھ لے گی۔ وہ خودکشی کرنے جیسی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ زندگی جینے والی لڑکی ہے،
اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کی آنے والی زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی ہر چیز جاننے کے باوجود بھی اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ کتنی بہادر تھی، وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ یہ مرد کا معاشرہ ایسی بہادر لڑکیوں کو جینے نہیں دیتا۔ اس نے خود اپنے لیے گڑھا کھود لیا تھا اور اب شاید اس گڑھے میں گرنے سے کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا تھا، کیونکہ کوئی کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، ایسے معاملوں میں آ کر ہمت ہار ہی جاتا ہے۔ میشا کب تک لڑے گی دنیا سے؟ کب تک سر اٹھا کر جی پائے گی؟ کب تک ہر چیز کو اگنور کر پائے گی؟ آخر کبھی نہ کبھی اسے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا ہونے والا تھا۔ پاشا کال سننے کے بعد اندر آیا تھا۔ اس نے 2 دفعہ میشا کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میشا نے اس کا فون اٹھایا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی تھی۔ اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس اپنا کام مکمل کرنے آیا تھا۔ فی الحال اس معاملے کو نظر انداز کرنا بہتر تھا۔ وہ واپس اپنے کلائنٹس کی طرف آیا، جہاں LED اسکرین پر وہ پانچوں کوئی فلم دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے ساتھ ایک معصوم لڑکی تھی جو بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ وہ اسکرین پر سے آنے والی آوازوں پر کہکے لگا رہے تھے، "پاشا، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔" اس نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب پاشا نے مسکراتے ہوئے اسکرین کی طرف دیکھا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے اس کی دنیا لٹ گئی۔ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو نے لمحے میں اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اس کی بیٹی رو رہی تھی، چلا رہی تھی، روہت سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ اس پر کوئی رحم نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے نوچے جا رہا تھا۔ اس کی طرف اس کے آنسوؤں کو اگنور کیے وہ اسے زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی مظہر پاشا نے برباد کی تھی، اسی طرح سے لڑکیاں تڑپتی تھیں، مچلتی تھیں، چیختی تھیں، چلاتی تھیں اس کی باہوں میں، لیکن وہ جلاد حیوان ان پر رحم نہیں کھاتا تھا، بلکہ انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اپنے جیسے جانوروں کے آگے پھینک دیتا تھا۔ بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بیٹھ گیا۔ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو اس کے لیے
قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ بچی تھی کہ وہ اسکرین سے اپنی نظریں ہی ہٹا لے۔ وہ اپنی بیٹی کو بے آبرو ہوتے دیکھتا رہا اور پھر زمین بوس ہو گیا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیا لگتا ہے کیا ہوگا اب آگے؟ مظہر پاشا کو عقل آئے گی یا نہیں آئے گی، یا پھر وہ قائزان کی گولی کا نشانہ بنے گا؟ باقی میچ ہے، آج نہیں ہے، ویسے تو کل ہے، لیکن آج میچ ہے کیونکہ یہ 9 بجے آئے گی ایپیسوڈ۔ تو لائک کرو یار ایپی کو، دعا کرنا میچ کے لیے اسپیشل۔ رات کو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔